ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کا جو ذہن ہے اس کے لیے یہ اب ناقابل قیاس، ناقابل یقین نہیں رہی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ دوسری قابل توجہ بات ہے لفظ عبد، ایک اس پہلو سے کہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوگا، روح اور جسد دونوں پر ہوگا۔ عبد تو ہم ہیں، صرف روح کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ روح کی حقیقت کو تو خیر ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، تو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟ عبد کا اطلاق بلکہ جان لیجئے کہ اکثر و بیشتر تو جسد پر ہوگا۔ تو اس سے بھی ایک اضافی بات معلوم ہوئی کہ صرف روح محمدی نہیں لے جائی گئی، محمد لے جائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا اطلاق روح محمدی اور آپ کے جسد شریف دونوں کے مجموعے پر ہوگا، صرف روح پر نہیں۔ دوسری بات جو اس میں بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقام عروج ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور کی دو نسبتوں میں سے جس نسبت کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نسبت رسالت نہیں، نسبت عبدیت ہے۔ ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی کی عنایت خصوصی، شفقت خصوصی کا ذکر آتا ہے حضور پر، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کا ذکر ملے گا۔ جیسے یہاں ہم نے دیکھا، جیسے اگلی سورت میں ہے سورہ کہف میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جیسے سورۃ الفرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اسی طریقے سے سورۃ النجم میں ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اسی طرح یہاں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں وہ نقطہ جان لیجئے کہ نسبت عبدیت بالا تر ہے نسبت رسالت سے، نمبر ایک۔ اور اگر اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں سمجھیں گے تو نسبت عبدیت ایک عروجی نسبت ہے، نسبت رسالت ایک نزولی نسبت ہے۔ ذرا اگر ذہن میں رکھیں گے اسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہو رہی ہے یا مخاطبہ اور مکالمہ سے جو مشرف ہو رہے ہیں تو کوہ طور پر ہے، بلند مقام پر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالی سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں موسیٰ کیا ہے؟ عبد ہے۔ رسالت کا حکم ملا تو کیا؟ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ فرعون کی طرف۔ اب موسیٰ پہاڑ سے اتریں گے تو جائیں گے، کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹ کر کے جاتا ہے، کسی کے سامنے دس بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے، مواجہہ کر رہا ہے،
فیس ٹو فیس ہے، تو کون سی نسبت بالا تر ہوئی؟ نسبت عبدیت۔ فرض منصبی ہے رسالت، جاؤ ادا کرو۔ مولانا روم نے اس کو بیان کیا ہے، بہترین تمثیل ہے۔ اصل میں ان حقائق کے جاننے والے یہ صوفیاء ہی ہیں۔ یہ نہ فقہاء کا دائرہ ہے نہ محدثین کا دائرہ ہے، اپنے اپنے دائرے ہیں، اپنے اپنے کام سب نے کیے ہیں۔ ہمارے سب ہی محسن ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا فیلڈ۔ ان چیزوں کو اور ان میں پھر فرق مراتب جو قائم کیا ہے وہ صوفیاء کام ہے۔ بارش کی مثال دی ہے، یہ واٹر سائیکل جو چل رہا ہے ہماری اس دنیا میں، سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں، یہ عروج ہے، کتنی لطیف حالت میں ہے، کتنے پاک اور صاف ہے۔ یہ تو عمل کثیر ہو رہا ہے نا، پانی کو بھاپ بنایا گیا ہے، اس میں کوئی کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی، بالکل پاک اور صاف پانی لطیف ترین صورت میں اوپر جا رہا ہے۔ اوپر جا کر بادل بنے، ہوائیں لے گئیں، اب وہ بارش بن کر نازل ہو رہا ہے۔ نازل ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے فضا کو دھوئے گا، وہ کچھ کثافت پانی میں بھی جمع ہو جائے گی، زمین پر برسے گا، زمین کو دھو دے گا، لیکن کچھ کثافتیں شامل ہو جائیں گی۔ یہ ندیوں نالوں سے دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا، وہ ساری کثافت سمندر میں رہ جائے گی، اور پھر وہ لطیف اور صاف اور پاک ہو کر پھر آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔ یہ عروج ہے، وہ نزول ہے۔ نزول سے صفائی ہو رہی ہے، دوسروں کی، فضا کی، زمین کی۔ عروج میں اپنی صفائی ہے۔ یہی ہے سائیکل۔ رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے، یہ کس کی صفائی ہے؟ اپنی۔ کس چیز کی صفائی ہے میں بعد میں بیان کر دوں گا، اسے کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجئے، وہ کثافتیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، لیکن پھر دن میں کیا حکم ہے؟ اب وہ نزول ہے، اس نزول میں کثافت آ جاتی ہے۔ کیا کثافت؟ کسی نے گالی دے دی، کچھ تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں طبیعت میں؟ بالکل نہ ہونا ناممکن۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے، إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، آپ کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آپ کی طبیعت پر تکبر آتا ہے ان کی باتیں سن کر۔ کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، اور وہ در بدر جا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا؟ تو اگر طبیعت پر کچھ تکبر بھی آ گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس تکبر کا بھی دور کیا جانا ضروری ہے۔ راتوں کو کھڑے رہیے۔ اب یہ عروجی نسبت ہے، یہ اوپر جا رہے ہیں، اور دن میں نزول فرمائیے، اور لوگوں کے دلوں کو صاف کیجئے، ان کے ذہنوں کو صاف کیجئے، ماحول کو صاف کیجئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ دن کے وقت تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، بڑی محنت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، دعوت ہے، نصیحت ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے تکبر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ ہو جاتا ہے گھروں میں، کسی بات پر آپ ناراض ہوئے، آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں، پوچھا کیا دیکھ رہی ہے؟
انہوں نے عرض کیا میں منتظر ہوں کہ کب نبی کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو۔ اس پر آپ نے فوراً اللہ تعالی کی جانب رجوع کیا، اے اللہ میں انسان ہوں، میری زبان سے کبھی غصے میں بھی الفاظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول نہ کر لی۔ ہے تکبر، غزوہ احد میں تکبر طبیعت میں ہوا تو ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما خذلوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا، رنگ دیا خون سے۔ تکبر تو ہوا ہے۔ اسی طرح کا تکبر وہ ہے، اسی لیے تو کہا گیا سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ تلوار کا وار تو محمد پر پڑا ہے غزوہ احد میں، لیکن زبانوں کی جو زخم تھے وہ تو لگ رہے تھے مکے میں بھی۔ اس تکبر کو بھی صاف کرنا ہے۔ تو یہاں بھی لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجئے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا کہتے راتوں رات لے جانا۔ فاسر بعبادی انہم متبعون، حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، راتوں رات تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو حضور کے لیے بھی لفظ آیا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اس کے بعد لیلن کیوں آیا، دوہرایا کیوں گیا؟ اس لیے میں نے ترجمے میں کیا تھا رات کا بھی ایک حصہ، پوری رات نہیں لگی، اس کا کوئی ایک وقفہ ہے، نہایت حقیر، نہایت قلیل، نہایت مختصر۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ آیت کے آخری حصے پر بھی غور کر لیجئے، باقی وہ جو واقعات ہیں وہ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اپنی کچھ آیات کا مشاہدہ کرانا ہے۔ السمیع اور البصیر، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا تو صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے اور۔ ہاں وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے دے دے، اپنی بصارت میں سے جتنا کسی کو چاہے حصہ عطا فرما دے، اپنی سماعت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضان فرما دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ما سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا علم بھی یہی ہے، انبیاء اور رسل کے علم کی بھی کیفیت یہی ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا وہی ان کا علم۔ باقی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا صرف وہ ہے۔ یہ اسلوب حصر ہے، انہ هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تنہا ہو۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اسے میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا دوں۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔
یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو. یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا. نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی. چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اس سے بہت شغف تھا. تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے. چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں، عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ. اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی. حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا. وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات سے انہیں لے جایا گیا. قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الفجر. حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو. مضطجعا میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل. یہ بعد میں واضح ہو جائے گا. فشق ما بین ہذہ الی ہذہ. حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہرہ الی شعرتہ. یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا. فاستخرج قلبی اور میرا دل نکالا. ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی. پھر ایک کشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا. ثم غسل ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا. اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے. ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار. جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا. اب یہ جو سفید تھا، یقال له البراق، جس کا نام براق ہے.
وَيَدَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا. فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا. فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَائِیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے. پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان. اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے. دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں. وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے. اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے. میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا. میں نے نماز پڑھائی اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی. یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر. لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے. قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل. قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں. قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو. جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا. وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہو. تو قانون ہے. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے. قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے. قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں. پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا. فاذا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما ہے. فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں. فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا. فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر. ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا. حتی اتی السماء الثانیۃ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک. فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا. قیل من ھذا قال جبرائیل. قیل ومن معک قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت. جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر. فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہو ابنا خالۃ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں. قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہما. فسلمت فردا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا
ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کیجئے گا. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں. آدم جد امجد ہیں، انہوں نے بیٹا کہا ہے. مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا. ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں. وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے لفظ سے کرے گا. ثم صعد بی الی السماء الثالثة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمدا قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف قال هذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی. اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں. ثم صعد بھی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا. حتی اتی السماء الرابعة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس فقال هذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے. ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا هارون قال هذا هارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. ثم صعد بی حتی اتی السماء السادسة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. فلما جاوزت بکا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے. قیل ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. يدخل الجنت من امتہ اکثر ممن يدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال. اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا، وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی. ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا. الی السماء السابعة، ساتویں آسمان پر. فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال هذا ابوك ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. ثم رفعت،
اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں سوئد تو نہیں آیا، سوئد ابھی نہیں آیا، رفعت، پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہی، یہ